سانپ اور چور کی بڑی دہشت ہوتی ہے، شاید اس لیے بھی کہ دونوں کے پاؤں نہیں ہوتے۔ یہ دبے پاؤں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا کام کر کے خاموشی سے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی دبے پاؤں خاموشی سے گھر میں کودا تھا۔ میں نے پائیں باغ میں کودنے کی مخصوص دھمک سنی اور پوری طرح اس جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ آدھی رات کا عمل تھا اور اس وقت عقبی دیوار پھلانگ کر گھر میں کودنے والے کی نیت کسی بھی طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنے گھر کے کمرے میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ مذکورہ کمرہ پائیں باغ کے نزدیک ہی تھا، اس لیے بھی مجھے کودنے والے کی خبر ہو گئی۔ اس رات میں گھر میں اکیلا ہی تھا۔ دیگر افراد خانہ ایک شادی میں شرکت کے لیے حیدرآباد گئے ہوئے تھے۔ میں کمرے سے نکل آیا اور خاموشی سے اس سمت بڑھنے لگا جدھر میں نے کودنے والے کے پاؤں کی مخصوص دھمک سنی تھی، اور پھر وہ مجھے نظر آ گیا اور اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ عقبی دیوار کے ساتھ چپکا کھڑا تھا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہاں سے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اور یہی بات میری الجھن کا سبب تھی۔ میں اس وقت ایک سنگی ستون کی آڑ میں کھڑا تھا۔ وہ پلٹ کر اگر مجھے دیکھنا بھی چاہتا تو اسے کامیابی نہ ہوتی، البتہ میں اسے بڑی وضاحت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عمر 13-14 سال رہی ہوگی۔ یہ ایک اور قابل غور بات تھی، اس عمر کے ایک لڑکے کو میرے گھر کے عقبی حصے میں کودنے کا شوق کیوں ہوا؟ یہ جاننا بہت ضروری تھا۔ اگر وہ کوئی چور وغیرہ ہوتا تو بنگلے کے اندر پہنچنے کے بعد وہ یوں ایک ہی جگہ کھڑا نہ رہتا، اس کی آمد کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا۔ میں نے اس کی جانب بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے قدموں میں جنبش ہوئی۔ میں رک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے اچک کر دیوار کی منڈیر کو پکڑا اور پھر اپنے جسم کو اوپر اٹھانے لگا۔ اس کی حرکات و سکنات سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر وہ یوں خاموشی سے رخصت ہو جاتا تو میرے ذہن میں سے اس کے متعلق ایک پھانس سی چبھی رہ جاتی۔ میں نے سوچا کہ آواز دے کر اسے روک لوں، مگر اس نے مجھے زحمت سے بچا لیا۔ اس نے دیوار کے اوپر سے جھانک کر باہر کا جائزہ لیا اور دوبارہ پائیں باغ میں اتر آیا۔ اس کے انداز سے ظاہر ہوا باہر اس کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں، ورنہ وہ باہر کود چکا ہوتا۔ اس لڑکے کے بارے میں میرا تجسس بڑھتا ہی چلا گیا۔ فوری طور پر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی اس کے تعاقب میں ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ میرے بنگلے میں کودا تھا، اور یہ کہ باہر اس کے لیے اب بھی خطرہ ہے، یعنی اس کا تعاقب کرنے والے نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ یہ خیالات سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرے ذہن میں گزرے اور میں ایک محفوظ آڑ میں رہتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ ایک بات طے تھی کہ وہ لڑکا کسی بھی طور میرے لیے خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو ان لمحات میں خود کسی محفوظ پناہ گاہ کے لیے ترسا ہوا تھا۔ میں اس کے عقب میں 10 قدم کے فاصلے پر پہنچا تو تہکمانہ آواز میں اسے پکارا، اوئے کون ہو تم؟ وہ یوں اچھلا جیسے اس کے قدموں میں اچانک کوئی طاقتور بم پھٹا ہو۔ بے ساختہ اس نے پلٹ کر ہراساں نظروں سے مجھے دیکھا۔ پائیں باغ میں اتنی روشنی موجود تھی کہ میں اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تاثرات کو جانچ سکوں، اور وہاں مجھے خوف و ہراس کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں نے اس کے انداز سے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ بھاگنے کا ارادہ رکھتا تھا، لہٰذا قدرے نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں، مجھے تم سے کوئی خطرہ نہیں، میں اس گھر کا مالک ہوں۔ اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، تاہم اس کے خوف و ہراس میں خاصی کمی آ گئی۔ میں نے اس کے نزدیک جا کر پوچھا، تم کس سے بچنے کے لیے یہاں چھپے ہوئے ہو؟ وہ فاروقی کے آدمی ہیں، وہ تامل کرتے ہوئے سراسیمہ لہجے میں بولا۔ کون فاروقی؟ میرے ابو کا دوست ہے، اس نے بتایا، مگر بڑا ہی کمینہ اور ذلیل شخص ہے۔ اس کی زبان سے زہر کے چھینٹے اڑ رہے تھے۔ میں نے سوال کیا، فاروقی کے آدمی تمہارا تعاقب کیوں کر رہے ہیں؟ فاروقی مجھے قتل کروانا چاہتا ہے، وہ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے خوف زدہ لہجے میں بولا۔ اوہ! میں نے ایک طویل سانس خارج کی اور اس لڑکے سے پوچھا، تم کون ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، شعیب۔ تمہارا یہاں کھڑے رہنا مناسب نہیں، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، آؤ میرے ساتھ۔ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد اس نے میرے پیچھے قدم اٹھا دیے۔ میں اسے اپنے ساتھ اسی کمرے میں لے آیا جہاں اس کی آمد سے قبل میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا اور پوچھا، وہ کل کتنے افراد ہیں اور ان کے حلیے کیسے ہیں؟ صحیح تعداد کا تو مجھے اندازہ نہیں، شعیب نے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ اس جگہ کے بارے میں موزوں یا غیر موزوں ہونے کا فیصلہ کر رہا ہو۔ مطمئن ہونے کے بعد اس نے مزید کہا، میں نے صرف 2 افراد کو دیکھا ہے اور ان کی شکلیں عام غنڈوں جیسی ہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے تم انہیں جانتے یا پہچانتے نہیں۔ اس نے میرے خیال کی تائید کی۔ میں نے پوچھا، پھر تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ کسی فاروقی کے آدمی ہیں جو تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ نفرت آمیز انداز میں بولا، وہ گھٹیا انسان پہلے بھی ایسی کوشش کر چکا ہے۔ تم رہتے کہاں ہو؟ گلشن اقبال میں۔ وہ علاقہ تو یہاں سے خاصے فاصلے پر ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں ادھر اپنے ایک دوست سے ملنے آیا تھا، واپسی میں دیر ہو گئی اور پھر وہ لوگ میرے پیچھے لگ گئے۔ میں بڑی مشکل سے انہیں دھوکہ دے کر آپ کے گھر میں داخل ہوا ہوں۔
وہ ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر ندامت آمیز لہجے میں بولا، انکل آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے یوں دیوار پھاند کر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے، میں اپنی جان بچانے کے لیے، تم نے جو کچھ بھی کیا وہ تمہارے حالات کی مجبوری تھی۔ میں نے اس کا جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی بات کاٹ دی۔ بہرحال تم یہاں اطمینان سے بیٹھو، یہاں تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر بے یقینی سے دیکھا۔ میرے رویے نے اسے یقیناً الجھن میں ڈال دیا ہوگا۔ اسے پولیس کے حوالے کرنے کے بجائے میں گھر میں بیٹھنے کی دعوت دے رہا تھا۔ میں شعیب کو شش و پنج میں مبتلا چھوڑ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ میں نے ٹہلنے والے انداز میں اپنے بنگلے کے آس پاس ایک چکر لگایا، مگر مجھے کوئی مشتبہ چہرہ دکھائی نہ دیا اور میں واپس لوٹ آیا۔ اگر واقعی کچھ لوگ شعیب کے تعاقب میں تھے تو پھر وہ کہیں اور نکل گئے تھے۔ یہ بات بھی یقینی تھی کہ انہوں نے شعیب کو میرے گھر میں کودتے نہیں دیکھا تھا، ورنہ وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہ چھوڑتے۔ گھر کی طرف واپس آتے ہوئے میرے ذہن میں ایک یہ خیال بھی ابھرا کہ میں نے شعیب کو اپنے خالی گھر میں تنہا چھوڑ کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس کی بیان کردہ کہانی کوئی اسٹنٹ ہو، وہ میری ہمدردیاں حاصل کر کے کوئی لمبا ہی کام دکھانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جب میں گھر پہنچوں تو وہ قیمتی سامان کے ساتھ غائب ہو چکا ہو۔ یہ تمام تر خیالات فطری تھے۔ آج کل چوری چکاری کے ایسے جذباتی اور اخلاقی طریقے وضع کر لیے گئے ہیں کہ دیکھ اور سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں شعیب مجھے قابل بھروسہ لگا تھا۔ میں اس سلسلے میں کوئی عقلی یا منطقی دلیل نہیں دے سکتا، بس مجھے محسوس ہوا تھا اس کی بپتا میں دروغ گوئی کا عنصر شامل نہیں۔ بہرحال میں جب گھر میں داخل ہونے کے بعد شعیب والے کمرے میں پہنچا تو میرے اعتبار کو کسی قسم کی ٹھیس کے بجائے تقویت پہنچی۔ وہ بڑی شرافت سے وہیں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا جہاں میں اسے بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا۔ انکل کیا آپ اس گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں؟ شعیب نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ اس کے اس سوال نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ محتاط ذہن نے سوچا کہیں وہ اس دوران میں پورے بنگلے کا اندرونی گشت تو نہیں کر چکا۔ یہ ایک خطرناک خیال تھا۔ میری واپسی پر اصولی طور پر شعیب کو سب سے پہلے ان افراد کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا جن کو چکر دینے کے بعد وہ میرے بنگلے میں کودا تھا۔ اس کے خلاف توقع سوال نے مجھے قدرے محتاط کر دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، شعیب تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا تم میری غیر موجودگی میں یہاں سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں گئے تھے؟ نہیں انکل، میں تو تب سے یہیں بیٹھا ہوں، وہ سادگی سے بولا۔ اب اس کا سارا خوف و ہراس رخصت ہو چکا تھا۔ گھر میں پائی جانے والی خاموشی اور سناٹے سے میں نے اندازہ لگایا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے دیگر افراد خانہ اس وقت سو رہی ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے، اس نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ میں نے جو محسوس کیا وہ آپ سے پوچھ لیا۔ ظاہر ہے آپ بھی غلط نہیں کہہ رہے، یہ آپ کا گھر ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگا جیسے آپ کے سوا اس گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ تم ایک حساس اور ذہین لڑکے ہو۔ میں نے ستائشی نظر سے شعیب کو دیکھا۔ آج کی رات میں واقعی اپنے گھر میں تنہا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے پوچھ لیا، تم کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ انٹرنس کا امتحان دیا ہے، آج کل فارغ ہوں۔ انٹرنس؟ میں چونکا۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق وہ 13-14 سے زیادہ کا نہیں تھا، اور اس عمر میں انٹرنس کا امتحان دے کر فارغ ہو جانا سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ شعیب کے جواب نے میری حیرت میں اضافہ کر دیا۔ اس نے عام سے لہجے میں بتایا، انکل میں 19ویں سال میں ہوں، لیکن صحت اور قد کاٹ کے حوالے سے 14 سال سے زیادہ کا نہیں لگتا۔ جو لوگ مجھے جانتے نہیں انہیں میری عمر کا سن کر یقین نہیں آتا۔ آپ بھی اسی لیے بے اعتباری سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر اپنی ہپ پاکٹ کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، ٹھہرے میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاتا ہوں۔ ویسے اسی سال میرا قومی شناختی کارڈ بھی بنا ہے، لیکن اس وقت وہ میرے پاس نہیں۔ آئندہ چند لمحات میں اس نے عمر کے حوالے سے اپنے دعوے کی تصدیق کر دی تو میں نے اسے باہر کی صورتحال کے بارے میں بتا دیا۔ اس نے بھی میرے اندازے کے مطابق ہی تبصرہ کرتے ہوئے کہا، انکل لگتا ہے وہ دونوں کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ پھر اس نے ایک جھرجھری لی اور بولا، چلو اللہ کا شکر ہے، ایک مرتبہ پھر جان بچ گئی۔ انکل میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی، میں ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اب میں چلوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم ایسے نہیں جا سکتے شعیب۔ میں بھی کھڑا ہو گیا۔ اس نے الجھن بھری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، میں سمجھا نہیں انکل۔ اس نے جملہ اس انداز میں ادھورا چھوڑا تھا جیسے میرا نام جاننے کا مشتاق ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، انکل مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ۔ اوہ تو آپ وکیل ہیں انکل، وہ متاسفانہ انداز میں بولا۔ جانے سے پہلے تمہیں اپنی کہانی سنانا ہوگی، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے میں تمہیں کوئی مفید مشورہ ہی دے دوں۔ ضرور ضرور، وہ جلدی سے بولا اور دوبارہ صوفے پر بیٹھنے کے بعد کہنے لگا،
لیکن میرے پاس آپ کی فیس ادا کرنے کے لیے یہ مشورہ بالکل مفت ہوگا، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ شعیب کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ ہمدردی کے علاوہ مجھے اس کے حالات جاننے میں بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر میں بیٹھے بٹھائے اس کے کسی کام آ جاتا تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی تھی۔ میرے استفسار پر شعیب نے مجھے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اس میں سے میں غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے اس کے بیان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سرے دست غیر متعلق نظر آنے والا وہ معاملہ ازاں بعد انتہائی متعلق ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے شعیب اپنے والدین اور ایک بہن کے ساتھ گلشن اقبال کے ایک شاندار بنگلے میں رہتا تھا۔ مذکورہ بنگلہ 200 گز پر تعمیر شدہ تھا۔ اس کا باپ عبد الباسط آٹو پارٹس کا ڈیلر تھا اور پلازا پر اس کی اپنی ایک خوب چلتی ہوئی دکان تھی۔ شعیب کی بہن فوزیہ اس سے 4 سال چھوٹی تھی۔ وہ آج کل میٹرک میں تھی۔ تھوڑا اور پیچھے جائیں تو حالات کی ایک نئی کروٹ سامنے آتی ہے۔ لگ بھگ 6 سال پہلے شعیب کی والدہ کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ بلڈ کینسر میں مبتلا ہے۔ یہ ایک دل دہلا دینے والا انکشاف تھا۔ اس گھر کا واحد کمانے والا عبد الباسط ہی تھا اور سب سے زیادہ تشویش بھی اسی کے لیے تھی۔ باسط نے اپنی بیوی کے علاج کے سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا اور جیسا بھی ٹریٹمنٹ ممکن تھا وہ اس نے کروایا۔ سب جانتے ہیں کہ کینسر جیسے موذی مرض کا علاج بہت ہی پیچیدہ اور مہنگا ہے۔ یہ ہر ہما شما کے بس کی بات نہیں۔ مریض کے ورثاء کو اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ یہ ایک لا علاج مرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنا سب کچھ بیچ باچ کر مریض کو بچانے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں۔ ایک انسان سے انسانیت ایسے ہی طرز عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ عبد الباسط اپنی بیوی کے علاج پر کمر بستہ رہا۔ وقتی فائدہ ہو جاتا لیکن پھر وہی ڈھاک کے 3 پات پر معاملہ آ ٹھہرتا۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، لہٰذا پہلے گاڑی فروخت ہوئی۔ باسط پریشانی اور منتشر خیالی کے باعث دکان پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا، اس لیے کاروبار بھی رفتہ رفتہ بیٹھنے لگا۔ اس طرح آمدنی کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ چنانچہ شعیب کی ماں شگفتہ کے علاج کو جاری رکھنے کے لیے دکان کا سامان بیچنا پڑا۔ جتنی رقم حاصل ہوئی اسی پر شکر کیا اور کچھ عرصے کے بعد یہ رقم بھی اڑن چھو ہو گئی۔ اس کے بعد قرض ادھار کا سلسلہ شروع ہوا۔ دستور زمانہ ہے، لوگ سامنے والے کی حیثیت اور حالات کو دیکھتے ہوئے ادھار دینے پر تیار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ رقم واپس کیسے ملے گی۔ عبد الباسط کے حالات سب کو دکھائی دے رہے تھے۔ اس کی طرف گیا ہوا 1 روپیہ بھی لوٹنے کی امید نہیں تھی، کیونکہ یہ رقم ایک ایسے ہولناک کیکڑے کو پچھاڑنے پر صرف کی جا رہی تھی جس کی کمر ابھی تک اکھاڑے کی مٹی سے آشنا نہیں ہوئی تھی۔ انسان کے ذاتی مراسم اور برتاؤ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ عبد الباسط کا ہمیشہ سے انسانوں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک رہا تھا، لہٰذا وہ اپنے عزیز و اقارب سے لگ بھگ 3 لاکھ روپے قرض حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ اس موقع پر اس کے ایک دوست زاہد فاروقی نے دوستی کی عظیم مثال قائم کرتے ہوئے اسے 5 لاکھ روپے تک مہیا کر دیے۔ یہ رقم مختلف مواقع پر لی جانے والی چھوٹی بڑی رقوم کا مجموعہ ہے، کیونکہ شگفتہ کا علاج کم و بیش 5 سال چلا تھا۔ اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا زاہد فاروقی کتنا بڑا داؤ کھیل رہا ہے، ایسا داؤ جو ہر صورت میں اسی کے حق میں کھلتا ہے۔ جو بھی فاروقی کے اس اثار کے بارے میں سنتا اس کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ ساتھ ہی باسط کی خوش قسمتی کا بھی ذکر ہوتا جسے فاروقی جیسا مخلص دوست حاصل تھا۔ کاروبار اور آمدنی کی ایک پائی نہیں رہی تھی، اس لیے قرض کا پیسہ علاج کے علاوہ گھریلو اخراجات پر بھی خرچ ہو رہا تھا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ سلسلہ رک گیا۔ شگفتہ کو کسی قسم کے علاج کی ضرورت نہ رہی۔ لا علاج مرض نے اسے دنیا اور زندگی کے دکھوں سے نجات دلا دی۔ 5 سال کے انتہائی مہنگے علاج نے عبد الباسط کو کم و بیش 8 لاکھ کا مقروض کر دیا۔ اس کے بعد حالات نے ایک نئی کروٹ لی۔ شگفتہ کا کفن بھی ابھی میلا نہیں ہوا ہوگا کہ فاروقی نے اپنی رقم کی واپسی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ باسط کو اپنے اس دوست پر ناز تھا، لہٰذا اس مطالبے نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ اس نے رنجیدہ لہجے میں کہا، یار فاروقی، تم جانتے ہو اس گھر پر کتنی بڑی قیامت گزری ہے۔ اس وقت تو میرے ہاتھ میں تمہیں دینے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں۔ مجھے تمہاری حالت کا اندازہ ہے، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، لیکن میں مجبور ہوں میرے دوست۔ باسط نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے دکان کا سامان بکا ہے، دکان ابھی باقی ہے۔ میں کہیں سے قرض ادھار پکڑ کر اس میں مال ڈالتا ہوں، پوری یک سوئی سے دکان پر بیٹھوں گا تو ماضی لوٹ آئے گا۔ تم سے میرا وعدہ ہے سب سے پہلے تمہارا ہی قرض ادا کروں گا۔ یہ تو جب کی بات ہے نا، جب تمہاری دکان پہلے کی طرح چلنے لگے گی۔ فاروقی نے روکھے انداز میں کہا،
مجھے نہیں امید کہ تمہیں کوئی 10 لاکھ روپے بھی قرض دینے کو تیار ہو، تمہاری حالت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ باسط نے پروسوک لہجے میں کہا، فاروقی، میں اس قدرت والے سے نا امید نہیں ہوں۔ اگر وہ میرا ہاتھ پکڑنے پر تیار ہو گیا نا، تو ایک چھوڑ 10 افراد مجھے ادھار دے دیں گے، مگر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ قدرت والا تمہارا ہاتھ تھام لے گا؟ مجھے اس بات کا یقین ہے فاروقی، میں تمہارے یقین پر تکیہ کر کے اپنا ستیہ ناش نہیں کر سکتا۔ فاروقی کی مبہم اور خلاف توقع باتوں نے عبد الباسط کو حیران سے زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ وہ قدرے تلخ لہجے میں بولا، فاروقی، آج تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم مجھے خاصے بدلے بدلے لگ رہے ہو۔ میں تمہارا وہی دوست ہوں فاروقی نے گمبھیر انداز میں کہا، اگر میں مجبور نہ ہوتا تو برسوں تم سے اپنی رقم کا مطالبہ نہ کرتا۔ فاروقی نے دوسری مرتبہ اپنی مجبوری کا تذکرہ کیا تو باسط کو چونکنا پڑا، پھر وہ اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، فاروقی، سچ سچ بتاؤ، یہ اچانک کون سی مجبوری تمہارے سامنے آن کھڑی ہوئی ہے؟ چھوڑو، وہ بد دلی سے بولا، تم پہلے ہی خاصے پریشان ہو، میری پریشانی سنو گے تو تمہاری پریشانی میں خواہ مخواہ اضافہ ہو جائے گا۔ باسط کو بھی ضد ہو گئی، اب تو تمہیں بتانا ہی ہوگا، میں فوری طور پر تمہاری 5 لاکھ روپے کی رقم تو نہیں لوٹا سکتا، ممکن ہے تمہاری پریشانی کو دور کر دوں۔ دراصل فاروقی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ تو یہ ڈرامہ سوچی سمجھی چال کے تحت پلے کر رہا تھا، بلکہ اس کی سازش کا آغاز تو اسی وقت ہو گیا تھا جب علاج کی مد میں اس نے باسط کو رقم ادھار دینا شروع کی۔ وہ ایک منصوبے کے تحت قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا اور بیچارہ باسط اس کے خلوص اور اثار سے متاثر ہو کر پتہ نہیں اس کی سلامتی اور ترقی کے لیے کیا کیا دعائیں کرتا رہا تھا۔ دعا اور عطا ایک دوسرے سے منسلک اور مربوط ہیں۔ عطا کرنے والا دعا کرنے والے کی نیت دیکھتا ہے، اور بے شک نیتوں کا احوال اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ مکار فاروقی اپنے ڈرامے کو ڈراپ سین کی طرف لے آیا تھا، پرتشویش انداز میں بولا، باسط، میری پریشانی 5 لاکھ روپے سے بندھی ہوئی ہے، اس پریشانی کو تم رقم لوٹا کر ہی دور کر سکتے ہو۔ او، باسط گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، تمہیں اچانک 5 لاکھ کی کیا ضرورت پڑ گئی فاروقی چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد گمبھیر آواز میں بولا، تم بھابھی کی بیماری کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھے، اس لیے میں نے تمہیں بتانا مناسب نہ سمجھا۔ دراصل میں نے وہ رقم ایک پٹھان سے سود پر حاصل کر کے تمہیں دی تھی۔ میں ایک طویل عرصے سے اس رقم پر بھاری سود ادا کرتا آیا ہوں، لیکن اب ہمت نہیں رہی۔ آج کل میرا اپنا کاروبار بھی ڈاؤن ہے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتا تو تم سے کبھی اپنی رقم کا مطالبہ نہ کرنے آتا، خاموشی کے ساتھ سود ادا کرتا رہتا جیسا اب تک کرتا آیا ہوں۔ جب کبھی تمہارا ہاتھ آسان ہو جاتا تو میری رقم بھی مجھے مل ہی جاتی، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ اتنی سی بات کہہ کر فاروقی خاموش ہو گیا۔ نہ صرف خاموش ہوا بلکہ اس نے ندامت آمیز انداز میں گردن بھی جھکا لی۔ باسط کا سینہ ایک دوست کے اثار پر فخر سے پھول گیا۔ یہ اس کی شرافت اور دوستی کی سچائی تھی، ورنہ فاروقی تو بڑے شاطرانہ انداز میں قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے کسی پٹھان سے قرض لیا تھا اور نہ ہی اس رقم پر بھاری سود ادا کر رہا تھا۔ یہ 5 لاکھ روپے کی رقم تو اس کی محفوظ انویسٹمنٹ تھی، جسے وہ کئی گنا زیادہ کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا، اور عبد الباسط یہی سوچ سوچ کر اس کے احسان تلے دبا جا رہا تھا کہ اس کا دوست اتنے عرصے سے چپ چپاتے ایک بھاری رقم سود میں ادا کر رہا تھا۔ عبد الباسط ایک کاروباری آدمی تھا اور بخوبی جانتا تھا کہ اس نوعیت کے سود پر لی گئی رقم بڑی مشکل ہی سے ادا ہو پاتی ہے۔ مقروض بیچارہ ہر ماہ مارک اپ ادا کرتا رہتا ہے اور اصل زر ایک پہاڑ کی مانند اپنی جگہ پر استادہ رہتا ہے۔ واقعی سود ایک بہت بڑی لعنت ہے جس سے نجات قسمت والوں ہی کو ملتی ہے۔ اللہ سب کو اس شکنجے سے بچائے، آمین۔ عبد الباسط نے اپنے دوست سے کہا، فاروقی، تم مجھے سوچنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دے دو، میں کوئی راہ نکالتا ہوں۔ لیکن یہ آخری ہفتہ ہوگا، فاروقی عیاری سے بولا۔ یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ 1 ہفتے بعد کس کی تاریخ ہے، یعنی سود کی ادائیگی کی تاریخ۔ اس مرتبہ تو میں مارک اپ ادا کر دوں گا، لیکن اس کے بعد یہ رقم تم اپنی جیب سے دو گے۔ باسط لرز کر رہ گیا۔ 5 لاکھ روپے پر 10% ماہانہ مارک اپ اس نے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس قسم پرسی کی حالت میں وہ ہر ماہ 50,000 روپے کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ایک ناقابل تصور رقم تھی اس کے لیے۔ وہ تو یہی سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس کا ایک مخلص ہر ماہ اس کی خاطر اتنی بڑی رقم ادا کر رہا تھا۔ فاروقی کے جانے کے بعد وہ تا دیر بلکہ رات بھر تک سوچتا رہا اور سوچ سوچ کر ہولتا رہا، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نظر نہیں آیا۔
فاروقی کے اثار نے اس کے دل میں فاروقی کے لیے بے پناہ گنجائش پیدا کر دی اور بالآخر وہ رات کے آخری پہر اس کے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنی دانست میں فاروقی جیسے عظیم انسان کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا جذبات سے مغلوب ہو کر اس نے بنگلہ فروخت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں اگر کسی کی گردن مارنا ہو تو ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں پھولوں کا ہار لے کر آگے بڑھو۔ پہلے ہار والا ہاتھ آگے بڑھاؤ، جب وہ ہار پہننے کے لیے گردن جھکا دے تو تلوار کا وار کر کے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دو۔ فاروقی نے بھی کچھ اسی قسم کی چال چلی تھی۔ اس وقت باسط پوری طرح اس کے ٹرانس میں تھا۔ اگلے روز باسط نے اسے اپنے گھر بلایا اور اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اب تم ہی اس بنگلے کا گاہک بھی تلاش کرو۔ فاروقی نے اس موقع پر بے انتہا شرمندگی کی ایکٹنگ کی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، حالات اور وقت بہت ستم گر ہیں، انسان کو بے بس کر دیتے ہیں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا باسط، تمہارے اس فیصلے سے مجھے کس قدر افسوس ہو رہا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں، وہ بے بسی سے بولا۔ ٹھیک کہتے ہو دوست، فاروقی نے ایک فکر انگیز سانس خارج کی۔ قدرت نے ہم دونوں کو بیک وقت ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا ہے اور ہم اس آزمائش پر پورے اتریں گے انشاءاللہ، باسط نے تائیدی انداز میں کہا۔ یہ باسط کے جذبہ دوستی کی انتہا تھی۔ دوسری جانب فاروقی اسے چونا لگانے کے فل موڈ میں تھا۔ بنگلے کی فروخت کا ذمہ چونکہ فاروقی نے اٹھا لیا تھا، لہٰذا سود کی ادائیگی سے ایک روز پہلے اس نے 20 لاکھ کا بنگلہ صرف 12 لاکھ میں بکوا دیا۔ یہ سب فاروقی کی گہری سازش کا نتیجہ تھا۔ بعد میں یہ بھی سننے میں آیا کہ فاروقی نے ایک فرضی پارٹی کو آگے بڑھا کر وہ بنگلہ خود ہی خرید لیا تھا۔ عبدالباسط کو بنگلے کی مارکیٹ ویلیو معلوم تھی۔ اس کے خیال میں وہ بنگلہ مرے سے مرا بھی 18 لاکھ میں نکلنا چاہیے تھا، مگر حالات کی جکڑ نے اسے اس بری طرح جکڑ رکھا تھا کہ اسے کوئی اور راہ سجائے ہی نہ دی۔ اگر اس روز وہ بنگلہ فروخت نہ ہوتا تو اگلے دن اسے سود کے 50,000 روپے ادا کرنا تھے، جو ناممکنات میں سے تھا۔ الغرض فاروقی کی سازش کامیاب ہو گئی اور باسط اپنے دونوں بچوں کو لے کر کرائے کے فلیٹ میں آ گیا۔ مذکورہ فلیٹ موتی محل کے نزدیک ایک رہائشی عمارت میں واقع تھا، جس کا کرایہ 3,000 روپیہ ماہانہ تھا۔ بنگلے کی فروخت سے حاصل ہونے والے 12 لاکھ میں سے 5 لاکھ فاروقی کو ادا کیے، 3 لاکھ دیگر عزیز رشتہ داروں کو لوٹائے گئے۔ جب رقم ہاتھ میں آ ہی گئی تھی تو پھر قرض کی لعنت سے نجات کیوں نہ حاصل کی جاتی۔ اب باسط کے پاس صرف 4 لاکھ بچے تھے۔ کچھ رقم اس نے فلیٹ کے ایڈوانس میں دے دی، باقی کا سامان خرید کر دکانداری شروع کر دی۔ اس پورے واقعے میں سب سے زیادہ نقصان عبدالباسط نے اٹھایا۔ انتہائی اذیت سہنے کے بعد اس کی بیوی جان سے گئی، بچوں کی ماں چھن گئی اور وہ لوگ گھر سے بے گھر اور کار سے بیکار ہو کر رہ گئے۔ کبھی وہ ایک شاندار ذاتی بنگلے میں زندگی گزارتے تھے، اب کرائے کے تنگ سے فلیٹ میں روز و شب بیت رہے تھے، اور سب سے زیادہ فائدے میں فاروقی رہا۔ اسے اس کھیل میں 8 لاکھ کا پروفٹ ہوا۔ 20 لاکھ مالیت والا بنگلہ اس نے صرف 12 لاکھ میں ہتھیا لیا اور 5 لاکھ اس کے علاوہ وصول کر لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باسط اب پہلے سے زیادہ بڑھ کر اس پر اعتماد کرنے لگا۔ وہ فاروقی کے اس احسان کو کیسے فراموش کر دیتا کہ وہ ایک عرصے تک اس کی خاطر پٹھان کو بھاری مارکپ ادا کرتا رہا تھا۔ فاروقی نے اسی پر بس نہیں کی، بلکہ باسط کے اعتماد کو استعمال کرتے ہوئے ایک خطرناک قدم اٹھایا اور چند ماہ پہلے شکیلہ نامی ایک عورت سے اپنے دوست کی شادی بھی کروا دی تھی۔ سوتیلی ماں گھر میں آئی تو شعیب اور فوزیہ کی زندگی اجیرن ہو گئی، اور اب ان کے حالات انتہائی خوفناک صورت اختیار کر چکے تھے۔ شعیب کا دعویٰ تھا وہ فاروقی کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے۔ اس چال باز اور کمینے شخص سے اسے شدید نفرت تھی، لیکن وہ اب بھی اس کے باپ کا با اعتماد دوست تھا۔ شعیب نے فاروقی کے بارے میں باسط کو بتانے کی کوشش کی تو وہ اپنے دوست کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھا، بلکہ الٹا شعیب کو بری طرح ڈانٹ دیا، یہاں تک کہہ دیا کہ وہ دوستوں کے بیچ آنے کی کوشش نہ کرے۔ شعیب نے پچھلے دنوں باپ کا خیال کرتے ہوئے دکان پر بھی جانا شروع کر دیا، لیکن باپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ سلسلہ موقوف کر دیا اور زیادہ تر گھر پر رہتا یا پھر دوستوں سے ملنے نکل جاتا۔ ویسے بھی آج کل فارغ ہی تھا۔ شعیب کے رد عمل نے باپ کو اور بھی برگشتہ کر دیا، حتیٰ کہ وہ اپنے بیٹے کی طرف سے متنفر ہوتا جا رہا تھا۔ باپ بیٹے میں اتنی بڑی خلیج حائل ہو گئی کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے۔ شعیب کے مطابق شکیلہ بھی کوئی خاندانی عورت نہیں تھی۔ فاروقی نے کسی خطرناک مقصد کے تحت ہی اسے اس گھر میں پہنچایا تھا اور وہ خود بھی وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ فاروقی کو باسط کا تعاون حاصل تھا، لہٰذا شعیب ان معاملات میں دخل دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر اپنی چھوٹی بہن کی تھی۔ شعیب کو خدشہ تھا کہ شکیلہ ایک خراب عورت ہے
وہ اس کی بہن کے ساتھ کوئی اونچ نیچ نہ کر دے۔ اس نے ایک دو مرتبہ براہ راست بھی فاروقی سے الجھنے کی کوشش کی تو اس نے شعیب کے تمام تر موقف کو ایک سنگین غلط فہمی کا نام دے کر الٹا اسے ہی منافقانہ شفقت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ شعیب ہتھے سے اکھڑ گیا اور ان کے بیچ اچھی خاصی تلخ کلامی بھی ہو گئی۔ شعیب سب کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن کیا کرے یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد ہی ایک روز تیز رفتار کار نے شعیب کو کچلنے کی کوشش کی۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ بر وقت ایک طرف چھلانگ لگا کر خود کو بچا گیا۔ ایسا ہی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا جب اس کی جان لینے کی کوشش کی گئی۔ اس مرتبہ بھی اس کی قسمت نے ساتھ دیا اور آج کا واقعہ تو تازہ بتازہ تھا۔ وکیل انکل، اپنی داستان کے اختتام پر اس نے کہا، یہ ضروری تو نہیں کہ ہر بار قسمت میرا ہی ساتھ دے، کبھی فاروقی اپنے مشن میں کامیاب بھی تو ہو سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن یہ واضح نہیں ہو رہا کہ فاروقی تمہاری جان کے در پہ کیوں ہے؟ تم اسے کیا نقصان پہنچا سکتے ہو؟ وہ سر کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو اس کے خلاف بولتا ہوں۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں ابو میری باتوں کا یقین نہ کر لیں اور اس کا منصوبہ خاک میں نہ مل جائے۔ میں اس کے راستے کا کانٹا ہوں، مجھے صاف کیے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد سے تمہاری مراد شکیلہ تو نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کی کہانیوں میں سے ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے سود بر زیاں۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ سر کو ایک مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولا، میں ہی وہ واحد آدمی ہوں جو اس کے خلاف بولتا ہوں۔ اسے ڈر ہے کہ کہیں ابو میری باتوں کا یقین ہی نہ کر لیں اور اس کا منصوبہ خاک میں نہ مل جائے۔ میں اس کے راستے کا کانٹا ہوں، مجھے صاف کیے بغیر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد سے تمہاری مراد شکیلہ تو نہیں؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور بولا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل انکل۔ میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ میں ابھی تک شکیلہ کے عزائم تک نہیں پہنچ سکا ہوں۔ ابو کوئی دولت مند شخص تو ہے نہیں جو اس انداز میں سوچا جائے۔ آج آ کر ایک فوزیہ ہی کی فکر مجھے کھائے جا رہی ہے۔ شکیلہ اپنے انداز و اطوار سے اس علاقے کی لگتی ہے اور فاروقی کا کردار بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ ابو کی آنکھوں پر تو ایسی پٹی بندی ہے کہ میں لاچار ہو کر رہ گیا ہوں۔ اس نے متفکرانہ انداز میں تھوڑی دیر تک توقف کیا، پھر بولا، وکیل انکل، ان حالات میں مجھے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ میں نے چند لمحے سوچنے میں صرف کیے، پھر اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے گمبھیر انداز میں کہا، دیکھو برخوردار، بنگلے کی فروخت کا معاملہ تو ایسا ہے جس کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ تمہارے باپ نے وہ بنگلہ بیچا، 12 لاکھ روپے میں بیچا یا 20 لاکھ میں، اس کی مرضی۔ اسی طرح خریدار پارٹی فاروقی تھی یا کوئی اور شخص، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خرید و فروخت کی یہ کارروائی یقیناً رجسٹرار کے سامنے ہوئی ہوگی۔ اس قانونی منتقلی جائیداد کے خلاف آواز اٹھانا یا فاروقی کو ایک فراڈ شخص کے طور پر اس معاملے میں گھسیٹنا وقت اور رقم برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ البتہ میں لمحے بھر کو رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اس وقت تم اور تمہاری بہن جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ واقعی تشویشناک ہے۔ اگر تمہارے اندازے اور خیالات بالکل درست ہیں تو پھر تمہاری جان اور فوزیہ کی آبرو کو کئی خطرات لاحق ہیں۔ اس صورتحال میں ہم دونوں کو کیا کرنا چاہیے؟ شعیب نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے کہا، ان حالات میں اصولی طور پر تمہیں پولیس سے مدد حاصل کرنا ہوگی۔ پولیس صرف ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو ان کے مطالبے پورے کرنے کی سکت رکھتے ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول پڑا، میں اپنے معاملے میں پولیس کو ملوث نہیں کرنا چاہتا اور اس کی 2 وجوہ ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا۔ میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اول تو پولیس والوں کو رشوت کھلانے کے لیے میرے پاس رقم نہیں، صرف ناجائز کام ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنا جائز کام کروانے کے لیے بھی ان کی مٹھی گرم کرنا پڑتی ہے۔ اور دوسرے، میں ابو کی وجہ سے مار کھانے والی پوزیشن پر ہوں۔ ابو 1 منٹ میں فاروقی کی حمایت کر کے میرے موقف کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں۔ مدد تو رہی ایک طرف، پولیس الٹی میری ہی دشمن ہو جائے گی۔ یہ قدم تو بھول کر نہیں اٹھانا۔ وہ پولیس سے خاصا بدظن اور نالاں دکھائی دیتا تھا اور اس رویے کے لیے وہ زیادہ قصوروار بھی نہیں تھا۔ میں چند لمحات تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر سرسری لہجے میں پوچھا، پھر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جنگ؟
وہ پرعزم انداز میں بولا، میں فاروقی اور شکیلہ کے خلاف جنگ کروں گا اور انہیں کسی بھی ناپاک مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان بھی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ اس کے لہجے کی سختی اور الفاظ کا استحکام ظاہر کرتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے کر بھی گزرے گا۔ اس کے حالات سن کر مجھے اس سے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ میں واقعی اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میں اپنے طور پر اگر پولیس کو اس معاملے میں متحرک کرتا تو بہتر نتائج کی توقع کی جا سکتی تھی، لیکن اس صورت میں یہ خدشہ بہرحال موجود تھا کہ فاروقی جیسا مکار شخص پولیس والوں کے کام آ کر اس معاملے کو دبا دیتا۔ میں نے ان تمام عواقب و جوانب کو ذہن میں رکھتے ہوئے شعیب سے پوچھا،